قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی سورت، سورۃ الکوثر، آیات کے اعتبار سے بہت چھوٹی سی سورت ہے، لیکن فضیلت اور رتبے کے اعتبار سے بہت عظیم سورت ہے۔ پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ کی 3 آیات میں تین طرح کے احکام صادر فرمایا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کا بھی ذکر کیا، نماز اور قربانی کا بھی حکم صادر فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں، نبی کی شان میں جو گستاخیاں کرنے والے ہیں، پروردگار عالم نے ان کی اوقات بھی انہیں بتا دی۔ اس سورت کی میں کئی بار تفسیر بھی بیان کر چکا ہوں۔ بڑی مبارک سورت ہے، یہ بہت فضیلت والی سورت ہے، مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے۔ سورت بار بار ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، پھر آقا کی شان ملاحظہ کی، میرے آقا کی عظمت ملاحظہ کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کفار قریش، کفار مکہ گستاخیاں کر رہے تھے، طرح طرح کے الزامات عائد کر رہے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دفاع میں دشمنوں کو بھی جواب دیا اور محبوب کی عظمت بھی بیان کی، اور یہ سورت نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ لوگوں میرے محبوب کے بارے میں بات کرنے والوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رزاق مطلق ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں ہر شے پر قادر ہوں، دینے والا صرف میں ہی ہوں، کس کو کتنا دینا ہے یہ میں جانتا ہوں، کس کو میں نے کتنا دیا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ تو میرے نبی کی شان اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے اپنے نبی کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کیا، ہر طرح کی بھلائیاں عطا کیا۔ تو تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، میں عطا کرنے والا ہوں، میں نے اپنے محبوب کو ساری بھلائیاں عطا کر دی۔ کوثر کی تفسیر پڑھی، ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں، جتنی خوبیاں ایک انسان کے اندر، ایک بندے کے اندر ہو سکتی ہے، اللہ نے وہ ساری خوبیاں ہمارے نبی کو عطا فرمایا، اور خود رب عطا فرمانے والا اعلان کر رہا ہے۔ پھر دوسری آیت میں فرماتا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب آپ کو تو ہم عظمتیں دے ہی رہے، آپ تو خالی نماز پڑھیے، عبادت کیجیے ہماری، اور جب قربانی کا وقت آئے تو اپنے رب کے لیے قربانی بھی کیجیے۔ تو یہ آیت کریمہ کا خطاب بظاہر میرے آقا سے ہے، مگر اس کا حکم عام ہے۔ امت کے وہ سارے لوگ جو مالک نصاب ہیں، صاحب نصاب ہیں، سب پر قربانی واجب ہے۔ اس کے اخیر والی جو آیت ہے، آیت نمبر 3، بہت امپورٹنٹ ہے اس دور کے لیے۔ نبی کی شان میں اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے گستاخیاں کی تھی، آج بھی لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، لیکن نہ نبی کی شان اس زمانے میں گھٹی تھی، نہ اب گھٹی ہے، نہ قیامت تک گھٹے گی، بلکہ شان جو بڑھ رہی ہے اتنی بڑھے گی کہ قیامت کی آباد قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہوگا، اور پوری کائنات کو جمع کر کے پروردگار عالم فرمائے گا، یہی میرا محبوب ہے، تم جن کی شان گھٹانے کی کوشش کر رہے تھے، دیکھو دنیا کے آغاز سے لے کر انجام تک، جنت و جہنم کے فیصلہ ہونے تک، میں نے پوری کائنات کے سامنے اپنے محبوب کی عظمت و رفعت کو اتنا بلند و بالا کیا کہ آج کائنات کا ہر شخص خطبہ پڑھ رہا ہے کہ واقعی محمد عربی کی جو شان ہے، ایسی شان کسی انسان کو ملی نہیں۔ کب؟ جب میدان محشر میں لواء الحمد ہوگا، انسان عام انسان تو عام انسان،
انبیاء کرام بھی بظاہر اس وقت نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت صرف ایک جھنڈا ہوگا، وہ میرے آقا کا جھنڈا ہوگا، وہ رسول محتشم کا جھنڈا ہوگا، وہ رسول عربی کا جھنڈا ہوگا. اور میدان محشر کے سارے لوگ آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے کہ بھئی یہ جھنڈا کس کا ہے؟ آج ان کی شان ہے، کون سی شخصیت ہے یہ؟ آج ان کی عظمت ہے، آج ان کا اتنا بڑا رتبہ ہے، کون سی ذات ہے یہ؟ تو پورے اہل محشر کو بتایا جائے گا یہی تو ہے محمد عربی، یہی تو اللہ کا محبوب، یہی تو ہے رحمت للعالمین، یہی تو ہے خاتم النبیین. تو اس دن گستاخی کرنے والوں کے بھی سر جھک جائیں گے کہ ہم نے یہ کون سا پاپ کیا. تو نبی کی شان میں گستاخیاں کیا تھا، اولاد کے معاملے کو لے کر تنقید کیا تھا. میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں خدا کے بندو، وہ اللہ کے محبوب ہیں، تم جواب دو یا نہ دو، اللہ اپنے محبوب کے دشمنوں کو جواب دیتا رہے گا. لیکن آپ کی ذمہ داری ہے، جب وہ رب ہو کر، خالق ہو کر، مالک ہو کر اپنے محبوب کی گستاخی برداشت نہیں کر رہا ہے، تو آپ غلام ہو کر کیوں برداشت کرو گے؟ آپ کیا منہ دکھاؤ گے شافع محشر کے سامنے؟ تو رب نے فرمایا، تیسری آیت پڑھیے، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. محبوب کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، البتہ جو لوگ نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں یہی سب سے زیادہ ذلیل ہیں، یہی سب سے زیادہ مخلوق میں برے ہیں. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک ان لوگوں کا مقام کائنات میں سب سے بدتر ہے، سب سے برا ہے جو میرے محبوب کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. یہ آیت بار بار پڑھیے مسلمانوں، سورہ کوثر کی تیسرے نمبر کی آیت. ہو سکتا ہے پروردگار عالم اس آیت کی تلاوت کی برکت سے آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ کو اس انداز میں ڈال دے کہ حضرت بلال کے عشق کا کچھ صدقہ مل جائے. تو اس آیت کریمہ، پہلی دونوں آیتوں کی تفسیر میں نے بارہا کی ہے، اور بیچ والی کی آیت کی تفسیر سب جانتے ہیں بھائی قربانی کے کیا مسائل ہیں. جب کوئی انسان قربانی دیتا ہے تب اسے مقام قرب حاصل ہوتا ہے. بغیر قربانی دی آپ چاہتے ہو خدا مجھ سے راضی ہو جائے، رحمتوں کا دروازہ صرف میرے ہی گھر پہ کھلے اور کسی گھر پہ نہ کھلے، مال صرف آپ ہی کے گھر میں ٹپکتا رہے اور کوئی ترقی نہ کرے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. انسان رزاق نہیں ہے، رزاق پروردگار عالم ہے. اگر آپ کو دے رہا ہے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کسی کے کمتر ہونے کا، کسی کے ہلاک ہونے کا، کسی کی بربادی کی چاہت مت کیجیے، کیونکہ پروردگار عالم وہ رزاق ہے. اگر آج آپ کو آباد کیا ہے، کوئی بیچارہ غربت میں ہے تو اسی کے دست قدرت میں ہے کہ کل آپ تباہ ہو جاؤ وہ آباد ہو جائے. اور دنیا میں اس کی مثالیں آئے دن لوگ دیکھ رہے ہیں. کل کا کروڑ پتی آج بیچارے نفسی نفسی کے عالم میں ہیں، کل کا رکشہ چلانے والا آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے. یہ تو دنیا میں چل رہا ہے. پھر اے مسلمان کیوں اسی نادانی کرتے ہو؟ رب پہ بھروسہ کرو، رب کو رازق مانو، اس رب کا شکر ادا کرو. جو کرنا ہے اپنے لیے کرو، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ کرو. فصلی لی ربک، اس آیت میں بھی دیکھیے کہ نماز بھی اگر پڑھ رہے ہو لی ربک، تو نماز اس لیے نہ پڑھو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، محلے والے نمازی کہیں. لی ربک، اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھو. ونحر، اب چونکہ ونحر کا عطف پہلے جملہ پر ہے تو وہاں بھی لے ربک ہے. ونحر لے ربک، قربانی بھی کرو تو اپنے رب کی رضا ہی کے لیے کرو. یہ مٹیا برج کو دکھانے کے لیے مت کرو کہ اتنا بڑا جانور ہم لائے ہیں، ایسا ایسا لائے ہیں، اتنے اتنے جانور لائے ہیں. ٹھیک ہے ضمناً کبھی تذکرہ آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن مقصد آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے. مقصد لے ربک، اپنے رب کی رضا ہونی چاہیے. میاں قربانی پر غور و فکر تو کرو، کس کی یاد ہے یہ؟ شکر ادا کرو حضرت ابراہیم کا، عظمتیں بیان کرو حضرت اسماعیل کی،
اور خدا کی بے پناہ شکر ادا کرو، خدا کی بے پناہ بندگی کرو، کیونکہ تم بندے ہو۔ اگر پروردگار عالم جو مطالبہ حضرت ابراہیم سے کیا تھا آپ سے کر لیتا، تب آپ کیا کرتے؟ قرآن مقدس پڑھیے، رب نے فرمایا ابراہیم قربانی کرو۔ انبیاء کرام کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، اپنے بچے کی قربانی، اسماعیل کی قربانی، یہ وہی حضرت ابراہیم ہیں۔ کتنا امتحان رب نے ان سے لیا، نمرود کے مقابل گئے، نارے نمرود میں نمرود کی وہ بڑی آگ میں ڈالے گئے، رب پر بھروسہ تھا کہ آگ نے جلایا ہے، آگ نے بجھانے کا کام کیا ہے، آگ نے آرام پہنچانے کا کام کیا ہے۔ تو مسلمانوں، جس خدا پر تمہارا ایمان ہے وہ پروردگار آگ سے بجھانے کا کام لے سکتا ہے اور پانی سے جلانے کا کام لینے پر قادر ہے۔ کیوں نہیں بھروسہ کرتے اس پروردگار عالم پر؟ بھروسہ کرو، توکل کرو رب ذوالجلال پر۔ نظام قدرت اسی کے دست قدرت میں ہے۔ یا نو نارکنی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو آگ میں ڈالی گئی تو ساتھی میں رب نے فرمایا آگ سے کہ آگ ٹھنڈی تو ہونا لیکن سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جانا۔ مفسرین کہتے ہیں یا نارو کنی بردا، اگر اللہ کہہ دیتا کہ میرا خلیل ابراہیم تم میں گیا ہے ٹھنڈی ہو جا، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ٹھنڈک سے نقصان پہنچ جاتا۔ تو رب نے آگے فرمایا اندازہ کیجئے کہ کائنات کا ہر ذرہ خدا کی فرما برداری کر رہا ہے، اور جس کو رب نے فرما برداری کے لیے پیدا کیا انسان، وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ عجیب تماشا ہے دنیا کا، کائنات کے ذرے ذرے تو خدا کی فرما برداری کریں، اور جن بندوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے فرما برداری کے لیے پیدا کیا، وہ نمازیں چھوڑیں، وہ قربانی چھوڑیں، وہ روزہ چھوڑیں، وہ حج چھوڑیں، وہ زکات چھوڑیں۔ عجیب تماشا ہے کہ نہیں؟ عجیب محرومی ہے کہ نہیں؟ تو رب نے آگے فرمایا وہ سلام علی ابراہیم، اتنی ٹھنڈی بھی مت ہو جانا کہ میرے محبوب کو نقصان پہنچ جائے، اتنی ٹھنڈی بننا کہ میرے محبوب سلامتی کے ساتھ رہیں اور سلامتی کے ساتھ باہر آ جائیں۔ وہی خلیل ہیں، ابراہیم ہیں۔ 80-90 سال کی عمر میں گھر میں بچہ پیدا ہوا پہلا، جن کے گھر میں اولادیں نہیں ہیں وہ بھی جانتا ہے کہ اولاد کی اہمیت کیا، اللہ سب کو بچہ دے دے، اولاد عطا فرمائے، اور جن کی گھر میں اولادیں ہیں وہ بھی اولاد کی اہمیت کو جانتا ہے۔ 80-90 سال کی عمر میں خاص دعا کے نتیجے میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور ایسے بچے کی قربانی دینے کا حکم آ جائے آسان نہیں ہے۔ حکم خداوندی پا کر مینا، خانہ کعبہ، وہ وادی صفا مروہ کے درمیان دوڑ، یہ ساری تفصیلات واقعات پیش آئے جو آپ کو معلوم ہے، قرآن مقدس میں اس کا بیان ہے، اور حج کے حوالے سے میں نے اس کو بیان بھی کیا تھا۔ چھوڑ دیا حضرت ابراہیم نے اپنے بیوی بچے کو لے جا کر ایک ایسے میدان میں، انسان تو انسان، چرند و پرند کا تا پتہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی قربانی جب حضرت ابراہیم دیتے ہیں تب اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ جب کوئی اتنی قربانیاں دیتا ہے تب ان کے قدم ناز کو یہ عظمت ملتی ہے کہ اللہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ارے جس جگہ میرے خلیل کا قدم پڑ گیا ہے میرے بندو اسی جگہ جاؤ، تم نمازیں پڑھو، اپنی پیشانیاں جھکاؤ۔ جہاں قدم ابراہیم ہو وہاں کائنات کی پیشانیاں پروردگار عالم جھکوا رہا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ قربانی کا صلہ اور قربانی کا بدلہ اللہ کتنا بڑا دیتا ہے۔ اور مقام ابراہیم میں جو گھرا ہوا ہے، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، وہاں واجب الطواف پڑھو، نہیں پڑھو گے گنہگار ہو جاؤ گے، طواف میں کمی رہ جائے گی، پڑھو جا کر کے۔ تو غور کر کے دیکھو وہاں ہے کیا، وہاں کوئی مسجد ہے، وہاں کوئی متبرک جگہ ہے، وہاں کوئی الگ معاملات ہے خصوصی، کچھ نہیں۔
قدم ابراہیم بھی حقیقت نہیں ہے، صرف وہ پتھر جس پتھر پر ابراہیم نے قدم رکھ کر خانہ کعبہ کی تعبیر کی تھی، تو اس پتھر نے ابراہیم کے نقش پا کو اپنے سینے میں نقش کر لیا تھا۔ رب نے اس پتھر کو مقام دیا کہ وہ پتھر ایک محفوظ جگہ رکھ دیا گیا، اور رب نے حکم دیا کہ اگرچہ میرے ابراہیم کا حقیقی قدم نہیں ہے مگر ان کے قدم پاک کا عکس ہے وہاں، اس لیے لوگوں جہاں میرے نبی کے قدم پاک کا عکس ہو وہاں تمہاری پیشانیاں ہونی چاہیے۔ ارے جب رب کے خلیل کا یہ عالم ہے، ان کے نقش پاک کا یہ عالم ہے کہ کائنات کے ہر شخص کو حکم ہے جاؤ پیشانیاں جھکاؤ، نماز پڑھو، میرے خلیل کے قدم ناز کی یاد تازہ کرو، تو اندازہ کرو پھر جب خلیل اللہ کا یہ عالم ہے تو محبوب پروردگار کے قدم ناز کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کے قدم ناز کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے تو ہم سب اعلان کرتے ہیں، جو بریلی کے مجدد نے اعلان کیا کہ میاں جب قدم ناز خلیل کا یہ عالم کہ جا کے نماز پڑھو تو نبی جہاں موجود ہے وہاں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ہماری مراد تو یہ ہے حج سے بھی کہ ہم تو بھائی آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں، نبی کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں نبی کی نگاہ عنایت اٹھ جائے گی، ہمارا حج بھی ہو جائے گا۔ اندازہ کریں آپ، صفا مروہ یہ خدا کی بندی کی یادیں ہیں، عرفات خدا کے بندوں کی یادیں ہیں، مزدلفہ سب خدا کے، مینا سب خدا کے بندوں کے عام بندوں کی یادیں ہیں۔ تو جب ان یادوں میں کبھی چکر لگاؤ، کبھی بیٹھو، کبھی قربانی کرو، کبھی کھڑے رہو، کبھی نماز پڑھو، کبھی چکر لگاؤ، جب ان کا یہ عالم ہے تو بندہ خاص رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت جہاں بنفس نبی جلوہ گر ہے اس مقام کا عالم کیا ہوگا؟ کیا کوئی انسان سمجھ سکتا ہے؟ یہ انسانی سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں میاں کہ جب قربانی کوئی انسان پیش کرتا ہے تب خدا کی بارگاہ میں مقام ملتا۔ اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آپ کو اگر قرب خداوندی چاہیے، خدا کی رضا چاہیے، تو آپ کو قربانیاں دینا ہوگا۔ اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں خالی یہ جانور ذبح کرنے ہی کا نام قربانی نہیں ہے، قربانی کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ نانے نمرود میں، نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم گئے، وہ قربانی تھی۔ صحابہ کرام نے جہاد کیا، دیگر چیزیں کی، وہ سب قربانیاں تھیں۔ انبیاء کرام کی تاریخیں دیکھیں، وہ سب قربانیاں تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں گئے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، وہ قربانی تھی۔ تو خالی یہی ذبح کرنے والی قربانی ہی قربانی نہیں ہے، نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دینے کا نام بھی قربانی ہے۔ ان سے بڑی قربانیاں کس نے دیا؟ صدیق عمر، فاروق و علی، بلال، صہیب، عمار بن یاسر، ان صحابہ کی قربانیاں یاد کرو۔ ارے میں ایک جانور کی قربانی دینا آسان ہے، مگر خاندان کی، کنبے کی، قبیلے کی، زمین کی، جائیداد کی، ماں کی، باپ کی، سب کی قربانیاں دے کر آقا کے قدم ناز پر اپنی جان نچھاور کر دینا، اس سے بڑی قربانی بھلا کائنات میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ قربانیاں پیش کیا ہے صحابہ کرام نے، نبی کے ناموس کے نام پر، نبی کی عزت کے نام پر۔ الحمدللہ کیچڑ اچھالنے والے اچھالتے رہیں گے، لیکن نبی کی شان وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سورہ وَالضُّحَىٰ کے اندر، کہ روزانہ آج جو نبی کی عظمت تھی اس سے کہیں زیادہ کل ہوگی، اس سے کہیں زیادہ اور کل ہوگی، اس سے کہیں زیادہ اور کل ہوگی۔ یہ گالی بکنے والے، کیچڑ اچھالنے والے اچھالتے رہے، پروردگار نبی کی عظمتیں بڑھا رہا ہے، بڑھاتا رہے گا، مگر ہمیں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ اگر رب ذوالجلال حکم دے دیتا، ابراہیم کو کہا بیٹے کی قربانی کرو، کر دیا۔ اگر آپ سے کہتا بیٹے کی قربانی کرو، واجب کر دیتا۔ آپ کون ہوتے ہیں رب کے حکم کو منع کرنے والا؟ آپ کے بس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا بہت مشکل سے میرا بیٹا پیدا ہوا، میں قربانی نہیں دوں گا۔ مت دو، اللہ کو کیا نقصان پہنچے گا، تم گنہگار ہو گے۔ لیکن اگر حکم دے دیتا پروردگار کے لڑکوں کی قربانی کرو، تو آج جس طرح زیادہ تر لوگ جانوروں کی قربانیاں کر رہے ہیں،
کچھ وہ محروم القسمت لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر رہے ہیں، تو کیا نقصان ہو رہا ہے رب کا؟ لیکن جو قربانی دے رہے ہیں ان کا فائدہ ہو رہا ہے، ان کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو شکر مناؤ کہ رب نے بیٹوں کی قربانی کو حکم نہیں دیا، ورنہ کرنا پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ رب کے حکم پر کوئی آبجیکشن کر ہی نہیں سکتا ہے، تو ہم شکر مناتے ہیں پروردگار عالم کا کہ پروردگار تو نے کرم فرمایا، ورنہ اس زمانے میں جو 15,000 20,000 روپے کا ایک جانور قربانی نہ دے سکے وہ اپنے بچوں کی قربانی کیا دیتا؟ یہ بھی رب کا کرم ہو گیا کہ ہم گنہگاروں کو اللہ نے بچا لیا ہے۔ ارے ہے کہ نہیں؟ اب اگر انسان ایک چھوٹی سی قربانی بھی نہ کرے 10-20 ہزار روپے کی، تو اس سے بھلا محروم القسمت لوگ اور کون ہو سکتے ہیں، جبکہ اتنی مبارک عبادت ہے یہ۔ حدیث 12 میں سنایا ہوں، صحیح ستہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور قربانیاں کر رہے ہیں کیا ثواب ہے، تو آقا نے فرمایا جانور کے جسم میں جتنے بال ہیں ہر بال کے برابر نیکی ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ آپ شمار کر سکتے ہیں، کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں ایک جانور کے باڈی میں کتنے بال ہیں؟ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ثواب آپ کو کیا چاہیے؟ جن کو اللہ نے حیثیت دیا کریں، لیکن اگر آپ کے اندر حیثیت کم ہے تو آپ حصے والی قربانی میں بھی تو شرکت کر سکتے ہیں۔ 5,000 میں 4,000 میں آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اللہ ایسا کریم ہے، ایک جانور میں 7 لوگوں نے شرکت کی، 4-4 ہزار دے کر، 5-5 ہزار دے کر، تو مسئلہ مجھ سے سن لیجئے، ایسا نہیں ہے کہ جتنے بال ہیں وہ 7 جگہ تقسیم کیے جائیں گے اور پھر نیکیاں ملے گی، نہیں، یہ رحیم کی بارگاہ ہے میاں، یہ ہمارے پروردگار کی بارگاہ ہے۔ ان 7 لوگوں کو جانور کے جسم میں جتنا بال ہے اتنے بال کے برابر ہر ایک کو الگ الگ نیکیاں ملے گی۔